معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ آج ہم مدات کا بیان پڑھیں گے۔ مدات اور مدات کے بعد پھر وقف کا بیان ہے، اور پھر علم رسم الخط بیان کریں گے، اور آخر میں پھر خاتمۃ الکتاب ہے۔ تو آئیے مد کا معنی اور اس کی تعریف، اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ مد کا معنی ہے درازی چاہنا، کسی چیز کو کھینچنا، کھینچ کر اس کو طویل کرنا، لمبا کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور قرآن کریم میں مد کرنے کی جگہ تین ہیں، اور ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یعنی مد تین حرفوں میں ہو سکتی ہے۔ اور ان کو حروف مدہ کو محل مد بھی کہیں گے، یعنی مد کی جگہ، حروف مدہ یا مد کی جگہ۔ ہم کہیں نا مد کی جگہ، تو یہ عربی میں جو لفظ معروف ہے وہ ہوتا ہے محل مد۔ مد کی جگہ یا محل مد۔ تو ہم آئندہ حروف مدہ یہ محل مد ہی کہیں گے، آپ یہ یاد رکھ لیجیے۔ حروف مدہ کو ہی محل مد کہتے ہیں، مد کرنے کی جگہ۔ تو یہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ حروف مدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ تین ہیں: الف ساکن ما قبل مفتوح، یعنی الف ساکن سے پہلے والا حرف زبر والا ہو۔ تو الف جب ساکن ہوتا ہے تو بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہوتی۔ اگر الف کے اوپر جزم ڈال دیں تو وہ عرف عام میں حمزہ سمجھا جاتا ہے، عرف عام میں حمزہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے حروف مدہ کی پہچان کرتے ہیں کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں۔ الف ساکن ما قبل مفتوح، جیسے حساب، آپ دیکھ رہے ہیں یہ حساب کے اندر یہ الف خالی ہے، یہ، اور سین کے اوپر زبر ہے، تو اب یہ الف مدہ ہو گیا۔ اب اسی طرح اب چلے واو ساکن۔ واو ساکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ما قبل کسے کہتے ہیں۔ ما قبل کہتے ہیں پہلے والا حرف، بیفور حرف جو ہے، بیفور لیٹر۔ ما قبل مضموم پیش والا حرف، جیسے ینفقون میں واو، یہ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ الف جب ساکن تھا تو وہ خالی ہے یہ، اور واو جب ساکن ہے تو اس کے اوپر جزم ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تیسرا حرف ہے یا ساکن ما قبل مکسور، مثلا نستعین میں عین زیر یا عی، یہ یا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یہ نستعین، یہ یا مدہ ہے۔ تو یہ تین ہو گئے، الف، واو، یا، یہ تین حروف مدہ ہیں۔ آسان اگر آپ مختصر اس کی تعریف کرنا چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ الف، واو، یا ساکن، پہلے والی حرف کی حرکت ان کے موافق، مثلا الف کے موافق پیش نہیں ہے، الف تے زبر بنی ہے تو اس کے موافق زبر ہی ہوگی۔ الف
واو کے موافق پیش ہے اور یا کے موافق زیر ہے. تو جب ہم کہیں گے نا الف واو یا ساکن ما قبل کی حرکت موافق، تو اس سے مطلب یہی ہوگا کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو یہ محل مد تھے. اب آئیے، اچھا ان کی مقدار ہے ایک الف. حروف مدہ کی مقدار ہے اپنی مقدار ان کی، یعنی کہ جو طبی ہے ہم اس سے کم نہیں پڑھ سکتے ان کو. اور یہ ایک الف کو عربی میں یا ہمارے تجوید کی کتابوں میں قصر کہتے ہیں. یہ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے، جو مقدار کی 3 قسمیں لکھی ہیں نا، تو یہ قصر ہے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے سائز ہوتے ہیں. ایک ہے لارج، عربی میں اس کو طول کہتے ہیں. ایک ہے میڈیم، عربی میں اس کو توسط کہتے ہیں. ایک ہے اسمال، عربی میں اس کو قصر کہتے ہیں. سب سے چھوٹا جو ہے وہ قصر ہے، اور لارج سے بڑا ایکسٹرا لارج بھی ہے. اسی طرح طول 4 الف ہے اور ایکسٹرا طول جو ہے وہ 5 الف بھی ہو سکتے ہیں. تو آئیے، جو الف واو یا ہے ان تینوں میں ان کی اپنی مقدار ایک الف ہے. تو کبھی کبھی ان میں یہ پہلی 2 مقدار جو ہیں یہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب کچھ سبب آئے. تو اس مد کا سبب کیا ہے؟ یہ آگے ہیں سبب مد. سبب مد پہلا آپ نے پڑھا ہے ابھی محل مد، پھر آپ پڑھیں گے سبب مد، سبب مد، اور تیسرے نمبر پر پڑھیں گے مقدار مد. پہلا ہے، ذرا سنیں دھیان سے، مد کہاں پر ہوگی، اسے کہیں گے محل مد. مد کیوں ہوگی؟ جی سبب مد. مد کتنی ہوگی؟ یہ ہے مقدار مد. 3 ہو گئے نا. محل مد وہ 3 ہیں، الف واو یا ساکن، ما قبل کی حرکت ان کے موافق. اچھا جی، کب مد ہوگی؟ یعنی سبب، اس کا سبب کیا بنے گا؟ اس کو ایک الف سے زیادہ کھینچنے کا سبب کیا بنے گا؟ تو سبب 2 ہیں. یہ دیکھیے، ایک سبب ہے حمزہ، دوسرا سبب ہے سکون. حمزہ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے، اور کبھی حمزہ بشکل حمزہ بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیے، یہ حمزہ بشکل حمزہ ہے. سبب مد حمزہ دونوں شکلیں. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ سکون. اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، جزم یا تشدید. ٹھیک ہے جی. اب آئیے، آپ نے مد کے بیان میں 3 باتیں سب سے پہلے یاد کرنا ہے. محل مد کتنے ہیں جی؟ مطلب ہے کہ کہاں مد ہوگی، تو اسے کہیں گے محل مد. الف واو یا ساکن، ما قبل کی حرکت ان کے موافق. کیوں ہوگی؟ سبب کیا ہے؟ کتنے سبب ہیں جی؟ سبب 2 ہیں، حمزہ اور سکون. حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، سکون کی بھی 2 شکلیں ہیں. تیسرا مسئلہ ہے جی، مد کتنی کریں گے؟ مد کتنی کریں گے؟ 3 مد کی مقدار کی 3 زاویے ہیں اس کے. ایک بہت بڑی مد ہے، ایک درمیانی ہے، ایک سب سے چھوٹی ہے. مقدار مد جو سب سے بڑی ہے اس کو کہتے ہیں طول، اس کو کہتے ہیں طول. جو درمیانی ہے اس کو کہتے ہیں توسط، اور جو سب سے چھوٹی ہے اس کو کہتے ہیں قصر. پھر آئیے ایک دفعہ مدات کا بیان. ہاں جی، مد کسے کہتے ہیں؟ مد کا معنی ہے درازی چاہنا، لمبائی چاہنا. ٹھیک ہے. تو مد کہاں پر ہوگی، یعنی مد کی جگہ کتنی ہے، کتنے موقع ہیں مد کے، کتنے محل ہیں مد کے؟ یہ 3 ہیں. کیا کیا؟ الف واو یا ساکن، ما قبل کی حرکت ان کے موافق. اس کا مد اصل سے بڑھے گی کیوں؟
कि कोई सबब पैदा हो जाए। सबब मद कितने हैं जी? सबब मद दो हैं, हमजा और सुकून। हमजा की भी दो शक्लें हैं, और कभी अलिफ की शक्ल में हमजा होता है, ज़बर ज़ेर पेश वाला अलिफ, और कभी हमजा इस शक्ल का। और सुकून की भी दो शक्लें हैं, कभी जज्म और कभी तशदीद। तो मद कितनी होगी जी? कितना खींचेंगे जी? मद की मिकदार के तीन उसके तीन किस्में हैं मिकदार की। एक सबसे छोटी मद, उसे कहते हैं तूल। एक दरमियानी मद, उसे कहते हैं तवस्सुत। एक छोटी मद, सबको लंबी को तूल, उसकी मिकदार है 4 से 5 अलिफ। 4 से कम नहीं है और 5 से ज्यादा नहीं है। नंबर 2 तवस्सुत, इसकी मिकदार है 2, 2.5 या 4। अगर तूल में 5 अलिफ करेंगे तो तवस्सुत में फिर 4 तक कर सकते हैं। अगर तूल में 4 करेंगे तो फिर तवस्सुत में 2, 2.5 या 3 हो सकती है। 3 यहाँ लिखा नहीं है। तो कसर की एक ही है अलिफ है, यानी जो आम रूटीन में हम जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट हैं, इनकी दुनिया की जितने भी हरूफ हिजा हैं, ऐसा देख रहे हैं, अरबी है बा ता सा, उर्दू है बे पे ते, इंग्लिश है ए बी सी डी, सब की मिकदार एक जैसी है। ये इसलिए है कि ये तभी आवाज़ है, नेचुरल साउंड है ये। आप इसको इससे ज़्यादा हरूफ तहज्जी को इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। बा को बा नहीं कह सकते, ए बी सी, ए बी नहीं से कह सकते, ए बी सी, और ना इससे कम कर सकते हैं ए बी सी, ये भी गलत है। इस तरह बतासा, ये भी गलत है। बा ता सा, बे ए ते, ए बी सी, ये इनकी मिकदार है। इसको कहते हैं एक अलिफ, यानी ये जो एक कसर है। अब इससे आपको पता चल गया है, इसको अगर डबल करेंगे तो तवस्सुत बन जाएगा, और उसको अगर डबल करेंगे तो तूल बन जाएगा। यानी जो हमारी तभी मिकदार है हरूफ हिजा की, हरूफ तहज्जी की, अल्फ़ाबेट की, जो जब उनको सेपरेट बोलें, उनके हिजे करें, तो जो उनकी मिकदार होती है वो उसकी असली मिकदार है, उसको कसर कहते हैं, मद्दे असली भी कहते हैं। और अगर उसको डबल कर लें तो वो तवस्सुत हो जाएगी, और अगर उसको भी उससे भी डबल कर लें तो वो तूल हो जाएगी। ये तो जनाब आ गई। अब आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है। ये देखिए, हाँ, अब देख रहे हैं सामने टेबल को। मद की दो किस्में हैं। नंबर 1 मद्दे असली तभी, नंबर 2 मद्दे फरई। मद्दे असली तभी ये वही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो हरूफ हिजा की, तहज्जी की, अल्फ़ाबेट की जो अपनी मिकदार है, उसको हम मद्दे असली तभी कहते हैं। और मद्दे फरई किसे कहते हैं? जब वो अपनी असली मिकदार से किसी सबब की वजह से ज्यादा हो जाए तो उसे मद्दे फरई, फरा कहते हैं शाख को। कोई चीज, एक चीज की ज्यादा बनानी हो ना, एक होता है मरकज और एक होती है बाद में साइट। जो मरकज होता है ना वो असली होता है, और जो उसकी आगे शाखें बनती हैं मुख्तलिफ उसके, जो उसकी मुख्तलिफ उसके अलग अलग मुख्तलिफ सब ऑफिस बनाए जाते हैं, तो वो असली की नहीं होते। वो जैसे वो सब ऑफिस होते हैं, तो वो शाख होती है। तो अरबी में शाख को फरा कहते हैं। तो जो मद है, मद असली से जो आगे बनेगी
उन मद्दात को मद्दे फरई कहेंगे। ये आपने याद रखना है। इब्तिदान मद की दो अक़साम हैं, एक मद्दे असली तभी है, दूसरी मद्दे फरई है। ये मद्दे असली तभी किसे कहते हैं कि जो उसकी अपनी नेचुरल कैफियत है, वो किसी वजह से नहीं है। एक होता है किसी वजह से हो, एक होता है हाँ भाई तू उठा क्यों था, जी मेरी नींद पूरी होगी था, मैंने उठना ही था। अच्छा तो उठा क्यों नहीं है, जो नींद तो पूरी हो गई थी लेकिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। अब ना उठना जो है वो उसके लिए एक सबब पैदा हो गया, और जो उठना था नींद पूरी करके उसने तभी तौर पर उठना था, उसका टाइम हो गया था। इसी तरह जो असली चीज होती है उसके लिए किसी सबब की जरूरत नहीं होती, और जो असली नहीं होती उसको असल से दूसरी तरफ ले जाने के लिए फिर कोई सबब पैदा किया जाता है। तो जो मद किसी सबब की वजह से होगी वो मद्दे फरई होगी, और जो मद किसी सबब के बगैर होगी वो मद्दे असली तभी होगी। आइए ये देखें, आगे लिखा है मद की इब्तिदान दो किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है असली तभी। मद्दे असली तभी किसे कहते हैं? महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो, महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो, महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो, ये मद्दे असली तभी है। मसलन अला कुलूबिहिम, अब अला के अलिफ ने लंबा जितना किया है इतना होना ही होना है। अगर इतना लंबा नहीं करेंगे तो उसकी असलियत आप कम कर देंगे। कुलूबिहिम की वाव को आपने इतना लंबा करना ही करना है, अगर इससे कम करेंगे तो ये गलत होगा। वमा हुम में वमा ने इतना लंबा होना ही होना है, और अगर इससे कम या ज्यादा करेंगे तो सही नहीं होगा। क़ील लहुम, क़ीला, ये या ने इतना लंबा होना ही होना है, और ये एक मिकदार है। मिकदार कितनी है? कसर यानी एक अलिफ। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मद्दे असली किसे कहते हैं कि हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या में हरफ मद जो है वो उसके बाद कोई सबब ना हो तो वह मद्दे असली तभी है, और इसकी मिकदार एक अलिफ है। फिर सुन लीजिए, और ये आपने याद रखना है कि मद्दे असली तभी किसे कहते हैं कि अलिफ वाओ या की जो अपनी मिकदार है वह मद्दे असली है, और मद्दे असली के बाद अगर कोई सबब ना हो तो वो बढ़ती नहीं। तो उसकी मिसालें ये हैं कुलूबिहिम, अला कुलूबिहिम, वमा हुम, क़ील लहुम। तो ये मिकदार इसकी सिर्फ एक अलिफ है। फिर सुन लीजिए कि मद्दे असली किसे कहते हैं। मद्दे असली कहते हैं महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो। पहली अब तक मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा था वो आपको समझाने के लिए कर रहा था, और जो आपने याद करना है किसी सवाल के जवाब के तौर पर जो आपने बोलना है तो वो ये है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, इब्तिदान मद की कितनी किस्में हैं? इब्तिदान मद की दो अक़साम हैं। नंबर एक मद्दे असली तभी, नंबर दो मद्दे फरई। मद्दे असली तभी किसे कहते हैं? असली तभी महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो, जैसे अला कुलूबिहिम वमा हुम क़ील लहुम, और इसकी मिकदार सिर्फ एक अलिफ है। ये आप अच्छी तरह याद कर लें। आपने इसको ज़बानी याद करना है, और जब कोई सवाल करेगा तो फिर आपने यही जवाब देना है कि हाँ जी इब्तिदान मद मद किसे कहते हैं? जी मद लंबा करने को कहते हैं। तो मद की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? दो किस्में हैं, मद्दे असली, मद्दे तभी, मद्दे असली तभी और मद्दे फरई। एक मद्दे असली तभी, दूसरी मद्दे फरई। अच्छा जी, असली तभी किसे कहते हैं? महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो। इसकी मिकदार कितनी है? इसकी मिकदार सिर्फ एक अलिफ है। मिसालें अला कुलूबिहिम वमा हुम क़ील लहुम। तो ये तो थी मद्दे असली। अब मद्दे फरई की तरफ आते हैं। ये जो मद्दे फरई है कि मद्दे फरई क्या है, देखिए मद्दे फरई कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि शाख को है। या मद्दे असली से कितनी शाखें और निकलती हैं, तो महल्ले वो से जो शाखें निकलेंगी ना उसे कहेंगे मद्दे फरई।
تو مد فرعی کسے کہتے ہیں؟ مد فرعی کہتے ہیں محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو۔ اصلی میں کیا تھا کہ محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو، اور فرعی میں کیا ہے کہ محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ اور سکون ہو۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ سبب مد دو ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا سکون۔ جزم حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل حمزہ۔ تو سکون کی بھی دو قسمیں ہیں، سکون بشکل جزم اور سکون بشکل شد۔ اب جب محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون آ جائے تو پھر اس کی 9 قسمیں بنتی ہیں۔ جی اس کی 9 قسمیں بنتی ہیں۔ مدات فرعی کی تفصیل، سب سے پہلے آئیے جب 9 قسمیں پڑھتے ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے مد منفصل۔ مد منفصل، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد جائز، اور قاریوں کی زبان میں اسے کہتے ہیں مد منفصل۔ مد منفصل کی پہچان کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ منفصل، فصل کہتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے، کاٹنے کو کہتے ہیں، علیحدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جو منفصل ہے مطلب ہے کہ وہ علیحدہ ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، حمزہ علیحدہ ہے، حرف مد علیحدہ علیحدہ حروف میں ہے، اور ایسا حمزہ ہمیشہ اس الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ الف کی شکل میں، یہ حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، وما انزل، یہ دیکھیے یہ اس کا سین آ گیا ہے، یہ ملا کے پڑھیں گے نا تو وما کے بعد یہ الف کے اوپر پیش ہے تو یہ حمزہ بن گیا، تو اب یہاں پر مد منفصل ہو گئی۔ یا ایو، یہ یا علیحدہ ہے اور ایو علیحدہ ہے، یہ مد منفصل کی مثال ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ توسط بھی ہے، اور اگر نہ کریں مطلب ہے کہ ایک الف کی مقدار بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں جائز ہے آپ کسر سے، کسر ایک الف بھی کر لیں، 3 الف بھی کر لیں، 3.5 دو ڈھائی 3 الف بھی کر سکتے ہیں اور 1 الف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مد منفصل میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلی مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ایسا حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثالیں ہیں وما انزل، یا ایہا، مقدار اس کی کتنی ہے جی؟ توسط ہے، اور اگر کم کرنا چاہے تو قصر بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے اب مد نمبر 2 مد پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مد متصل، منفصل اور متصل۔ جیسے وہاں تھا نا فصل اور وصل، فصل سے منفصل اور وصل سے متصل، تو متصل کا مطلب یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو، اور ایسا حمزہ اس حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب حرف مد کے بعد یہ حمزہ دیکھ لینا تو سمجھ لیں کہ یہ مد متصل ہے، یہ واجب ہوتی ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جا، جی یہ یا کی مثال ہے، وجی ایوم، سوءن، ٹھیک ہے، یہ ہے قاری صاحب، جی۔ قاری صاحب اگر یہ مد کے وقت مد کرتے وقت وقف کریں تو پھر حمزہ پڑی جائے گی؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا، ابھی بتاتا ہوں، انتظار تو کر لیں۔ اب دیکھیں نا، جب آپ وقف کریں گے حمزہ کے اوپر تو حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کے اندر قلقلہ نہیں پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں میں بھی پڑھتا ہوں، جا جا وجی سو اچھا، سو کے بعد او نہیں کہنا، بس یہ آواز ہے، سو جی جا، پڑھو ذرا،
عبد الرحمان پڑھ کے بتا در مجھے، میں جا کے اوپر ٹھہروں، جاء ذرا زور سے بولو نا، آواز کم ہے. جاء نہیں، آخر میں ہا کی آواز پیدا نہیں کرنی، حمزہ دیکھو ہا کی آواز سے بچنا ہے. پھر ذرا آپ کی مائک کی آواز کم ہے، منہ کے قریب کرو. جا جی سو یہ ہے. اچھا، تو یہ اوپر کا جو ہے مد، اس کا نام ہے مد متصل، اور اس کا نام ہے مد، اوپر کا نام ہے مد منفصل، اور نیچے والے کا نام ہے مد متصل. مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ علیحدہ لفظ میں ہے، یہ انزلہ، اور مد علیحدہ لفظ میں ہے، اور یہ اکثر الف کی شکل میں ہوتا ہے. دو چار جگہ ایسی ہیں، جیسے ہا اولائی میں دو چار جگہ ہیں ایسی، لیکن اکثر یہ الف کی شکل میں جب حمزہ آئے، حرف الف واو یا ساکن کے بعد جب ہم یہ الف شکل زبر زیر پیش والا الف آ جائے تو اس کا نام آپ رکھیں گے مد منفصل. اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اس شکل کا آ جائے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل. فرق کیا ہوا؟ ان کی مقدار دونوں کی توسط ہے، لیکن جو منفصل ہے اس میں آپ قصر بھی کر سکتے، متصل میں قصر نہیں کر سکتے. منفصل میں دو مقدار جائز ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، 3 الف بھی کر سکتے ہیں، 1 الف بھی کر سکتے ہیں. اور متصل میں صرف آپ اس میں وہی کر سکتے ہیں، متصل میں آپ صرف توسط ہی کر سکتے ہیں، قصر نہیں کر سکتے. اچھا جی، اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے مد فری کی 2 قسمیں پڑھی ہیں ابھی. اب آئیے مد فری کی باقی قسمیں، 7 قسمیں اور ہیں. یہ دیکھیے، اچھا 2 آپ نے جو قسمیں پڑھی ہیں وہ ہیں مد متصل اور منفصل کی. اب آئیے مد لازم کی 4 قسمیں پڑھتے ہیں. مد لازم کی 4 قسمیں. اچھا جی، مد لازم حرفی مخفف، نام یاد کریں. مد لازم حرفی مخفف نمبر 3 ہے. چوتھا ہے مد لازم حرفی مثقل. 5ویں قسم ہے مد لازم کلمی مخفف. 6ٹھی ہے مد لازم کلمی مثقل. ویسے مد لازم کی پہلی جو قسم ہے مد لازم حرفی مخفف. یہ مد لازم کیوں کہتے ہیں؟ مد لازم اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد لازم کا لفظ کیوں آیا ہے کہ حرف مد کے بعد سکون یا شد آ جائے لازمی، یعنی جزم آ جائے لازمی، جو اپنے لفظ سے جدا نہ ہو سکتی ہو. جیسے آل، آنا، یہ لام کے اوپر جو جزم ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. اس سکون لازمی یا شد کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مد لازم. حرفی کیوں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں ہے. اور مخفف کیوں کہتے ہیں کہ جزم ہو تو مخفف کہتے ہیں، شد ہو تو مثقل کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ لکھا ہے محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو، یعنی حرف مدہ جو ہے حروف مقطعات میں واقع ہو، اور اس کے بعد سکون لازمی ہو جو حروف مدہ سے کبھی جدا نہ ہو سکے. جیسے دیکھیے قاف والقرآن المجید، نون والقلم. اب قاف کا جو جزم ہے، قاف کی جزم وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی.
تو قاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاف کے اندر 3 حروف ہیں، یہ قاف ہے، یہ آگے الف ہے اور یہ فا ہے، تو یہ حرف مدہ بن گیا۔ یہ قاف کے بعد جو الف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، اگر جوڑ اس کو کھولیں تو، اور فا جزم والا ہے، تو اب یہ بن گیا بڑی مد، یعنی مد لازم حرفی مخفف۔ اگر یہ جزم کی جگہ شد ہوتی تو مثقل ہونا تھا۔ نون، یہ نون میں واو مدہ ہے، اور بعد میں یہ دوسرا نون جزم والا آ گیا، تو یہ بن گئی مد لازم حرفی۔ اس لیے کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں ہے، اور مخفف اس لیے کہا ہے کہ حرف مد کے بعد جزم ہے، سکون ہے۔ اب آئیے مد لازم کی تیسری قسم، مد لازم حرفی مثقل۔ مد لازم حرفی مثقل، حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد شد ہو، تشدید ہو۔ اگر جزم ہوتی تو وہ بننا تھا مخفف، اگر حروف مدہ کے بعد جزم آ جائے تو مخفف، اور حروف مدہ کے بعد سبب کے طور پر شد آ جائے تو مثقل۔ اب دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ الف لام، تو یہ لام میں حرف مدہ کے بعد لام کی میم جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ اور میم کو علیحدہ پڑھے نا، میم، تو میم یا میم، تو یا مدہ ہے، اور دوسری میم جو ہے میم کی وہ ساکن ہے، سکون لازمی ہے، تو یہاں پر 2 مدیں ہوں گی، ایک میم میں ایک لام میں۔ اور لام کو جب یہاں پر ہم کٹھا پڑھیں گے تو لام کی میم جب میم کی پہلی میم کے ساتھ آئے گی تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور اس ادغام کی وجہ سے یہ شد آئی ہے، الف لام میم، یہاں چونکہ شد آ گئی ہے تو پھر غنہ بھی ہوگا۔ اسی طرح فاسی، فا یہ غلط لکھا گیا ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے، یہ مد نہیں ہونی چاہیے، یہاں کھڑی زبر ہے صرف، مد اصلی فا، فاسیم میم۔ یہ غنہ کیوں ہے؟ سین کی نون کا میم کی پہلی میم میں جب ادغام ہوا تو یہ شد آ گئی، اور جہاں پر شد آ جائے تو وہاں پر غنہ ایک الف کی مقدار میں میم میں کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے مد لازم کلمی مخفف۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ واقع ہو، حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو، حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو، اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جو کسی حالت میں حروف مدہ سے جدا نہ ہو۔ جیسے مثال ہے آل، آنا، یہ حرف مدہ ہے، حمزہ زبر الف آ، حمزہ زبر الف آ، یہ حمزہ ہے اور یہ کھڑی زبر جو ہے یہ الف ہے، حمزہ زبر الف آ، تو اس کو الف کھڑی زبر آ ایک ہی بات ہے، آگے لام کے اوپر جزم آ گئی، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی، آل، آنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی مد لازم کی، آپ نے ابھی 4 مثالیں پڑھی ہیں، ایک دفعہ پھر سمجھ لیں۔ آپ کو 6 مدیں پڑھائی ہیں آج کی۔ مد لازم کی 4 مثالیں کیا ہیں؟ مد لازم حرفی مخفف نمبر 1، مد لازم حرفی مثقل نمبر 2 ہو گئی، نمبر 3 مد لازم کلمی مخفف، نمبر 4 ہو گئی مد لازم کلمی مثقل، 4 مدیں ہو گئی۔ اب مد کی یہ 4 قسمیں ہیں، ویسے مد فرعی کی آپ نے 6 قسمیں پڑھی ہیں، جن میں ایک مد منفصل ہے، ایک مد متصل ہے۔ آپ کو دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مد فرعی کی تفصیل 9 قسمیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ایسا حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہے وما انزل یا ایو، اس کی مقدار توسط ہے، قصر بھی جائز ہے۔ تو مد متصل
حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ایسا حمزہ حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے. مثالیں ہیں جاء، جیء، سوء. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے مد لازم نمبر 3 ہے مد لازم حرفی مستقل. مد لازم حرفی مستقل. جی جی وعلیکم السلام. ہم پڑھا رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ کوئی پرابلم نہیں. اچھا، مد لازم حرفی مخفف. حرف مدہ مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد، اچھا یہ مد لازم کی 4 قسمیں آپ نے یاد رکھیں. مد لازم حرفی مخفف، محل مد اور حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو. جیسے حروف مد جو حروف سے مدہ سے کبھی جدا نہ ہو سکے، جیسے قاف اور نون. یہ ہے. تو مد لازم کی دوسری قسم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مد لازم حرفی مستقل. حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد شد ہو. تو مد لازم کی تیسری قسم ہے. ویسے روٹین میں یہ 5ویں قسم بنتی ہے. مد لازم کلمی مخفف، حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جو کسی حالت میں حروف مدہ سے جدا نہ ہو سکے. نمبر 6 مد لازم کلمی مستقل، حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو، جیسے دابہ. تو آج ہم نے آپ کو 6 مد فرعی کی قسمیں پڑھائی ہیں. انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کو باقی 3 قسمیں بھی پڑھائیں گے. تو آئیے اب ہم کتاب کے سبق کے بعد مشق کرتے ہیں. تو ابھی ہاں ابن قمر ہے بھائی؟ جی کر صاحب میں ہوں. پڑھیں بیٹا، یہ پڑھیں سورہ بلد پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لا اقسم بهذا البلد مائک کے قریب منہ کریں اپنا. وأنت حل بهذا البلد. جی لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ذرا زور سے پڑھیں، آواز کم آ رہی ہے. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. یہاں پر کوشچن ہے آپ سے کہ دیکھیں لا اقسم، یہ حرف مد ہے، آج سبق پڑھے نا، یہ لا کا حرف مد الف ہے اور اقسم حمزہ بشکل الف ہے. یہ مد منفصل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی مد منفصل. مد منفصل ہے. اور اگر یہاں پہ حمزہ بشکل حمزہ ہوتا تو پھر مد متصل ہونا تھا. چلیے آگے چلیے. ایحسب ان لم یرہ، أيحسب أن لم يره أحد. یہ بھی مد منفصل بنی ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے.
ألم نجعل له عينين ٹھیک ہے، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين جی فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة یہ کون سی مد بنی ہے؟ وما ادراک میں، توسط جی منفصل مد منفصل، حمزہ بشکل حمزہ دوسرے لفظ میں ہے اور دوسرے لفظ والا حمزہ حمزہ ہمیشہ بشکل الف کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ آپ یہاں توسط بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو ایک الف کی مقدار میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، وما ادراک ما العقبہ، دونوں طرح جائز ہے، مد اصلی بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں اور مد جائز یعنی مد منفصل بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ہاں، قاری کامران ہے، کامران ہے، نہیں کر سب مجھے لگتا وہ نہیں ہے۔ چلو پڑھیں آپ۔ أو مسكينا ذا متربة جی ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة جی أولئك أصحاب الميمنة یہ اولائکہ میں کون سی مد ہے؟ سب سے پہلی مد جی مد متصل ہے استاد جی۔ ہاں مد متصل، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی حافظ ذیشان صاحب آپ پڑھیے ذرا۔ شروع سے پڑھوں گھر سے۔ لا اقسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد جی قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد جی يقول أهلكت مالا لبدا کاف میں آپ نے قلقلہ کر دیا ہے۔ یقول يقول أهلكت مالا لبدا ٹھیک ہے، أيحسب أن لم يره أحد جی ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين جی
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ٹھیک ہے. أو إطعام في يوم ذي مسغبة جی يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة حامد پڑھیں بھائی. ثم حامد پڑھیں فلقتحم العقبۃ. فلقتحم بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة پھر پڑھیں وما فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة جی فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو قاف میں قلب کریں. مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صاد کو صحیح کریں. وتواصوا صو صفی وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. پھر رمضان آئیں گے. ثم كان من الذين پھر رمضان ہے. رمضان ایسا نہیں ہے لگتا ہے. علی جمیل آ جائیں. نہیں ہے کل صاحب. چلو علی جمیل آ جائیں. علی جمیل آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مائک قریب کرو منہ کے. وما ولدنا قد خلقنا في كبد هذا البلد ووالد حامد اپنی آواز بند کرو. حامد اپنی آواز بند کرو. جی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا جی.
أيحسب أن لم يره أحد جی بیٹا زور سے پڑھو، آواز اٹھاؤ. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة جی فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة جی يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة یتیما ذا مقرب، قاف میں قلقلہ ہے، موٹا ہے قاف، پور کرو اس کو، یتیما غنہ بھی کرو. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مقرباتین پہ غنہ نہیں ہے، کیا کر رہے بیٹا؟ پھر پڑھو. یتیما ذا مقربة او مسکینا ذا متربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. چلو صدق اللہ العظیم. عبد المنان نہیں ہے؟ عبد المنان ہے؟ نہیں استاد جی، نہیں کر سا وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے. ابن قمر آپ پڑھیں پھر سورۃ البروج حدر سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل. زور سے بولو. مد منفصل. مد متصل. متصل، کیونکہ حمزہ اسی لفظ میں ہے والسمائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل کیا ہے، حمزہ بشکل حمزہ ہے، یہ مد متصل ہوئی. ٹھیک ہے جی ہاں. یہ بتاؤ کہ والسما یہاں لام کیوں نہیں پڑی گئی؟ ما قبل جو ہے وا حروف مدہ میں سے ہے. نہیں، والسما یہ بسم سین اللہ پڑھے پھر بھی والسمائی پڑھیں گے نا، لام کیوں نہیں پڑی گئی؟ سین حروف شمسی میں سے ہے نا قاری صاحب. زور سے بولو. سین حروف شمسی میں سے سین حروف ہاں سین حروف شمسی ہے. ٹھیک ہے. ذات البروج میں لام پڑی گئی ہے، یہ حروف با حروف قمری ہے. ابغی حجہ کا وخفا قیمہ. ٹھیک ہے. راجہ صاحب موجود ہیں؟ راجہ صاحب بتائیں وشاہدوں و مشہود یہ کون سا ادغام ہے؟ اس ادغام کی کیا، اس ادغام کا کیا نام ہے؟ راجہ زبیر نہیں ہے؟ نہیں ہے استاد جی. چلو آگے پڑھو پھر. قتل اصحاب الخدود پڑھو. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن
ليؤمنوا بالله العزيز یہ الحميد اللہ یہ بھی مد منفصل ہے. چلیے آگے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. چلو ماشاءاللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خدمت کو خدمت قرآن کو پڑھنے پڑھانے کو قبول اور منظور فرمائے اور آمین آمین. آپ عباس محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.